اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم۔ ماہ مبارک رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے، یعنی خداوند عالم کا فیض بیشتر اور زیادہ نازل ہوتا ہے اس مہینے میں۔ فیض خداوند عالم اس مہینے میں زیادہ ہے اور بیشتر ہے۔ اس ماہ میں عبادت سے انسان لذت اٹھاتا ہے۔ اس ماہ میں انسان زیادہ خالص ہو سکتا ہے خدا کا، اگر محنت کرے، توجہ دے۔ خداوند عالم کے جب ہم مہمان بنتے ہیں تو خداوند عالم دو طرح سے مہمان نوازی ہماری کرتا ہے۔ ایک وقت ہمارے لیے خدا نعمت کو بھیجتا ہے، دوسری دفعہ ہمارے لیے خدا معنوی دسترخوان کو کھول دیتا ہے کہ معنوی دسترخوان کھلا ہے، اور ہمیں خداوند عالم بلاتا ہے کہ اس دسترخوان پر بیٹھو۔ بس خدا یہ سال میں دو دفعہ اپنی مہمان نوازی کر کے انسان تو میرا مہمان بنانے کے لیے دو دفعہ بلاتا ہے خداوند عالم۔ ایک دفعہ خدا دعوت دیتا ہے خاص زمانے میں، یہ خاص زمانہ ماہ مبارک رمضان ہے، جس میں ہم خاص مہمانی میں خدا کے دسترخوان پہ آ سکتے ہیں، اور یہ دسترخوان قرآن کا دسترخوان ہے۔ قرآنی اور اہل بیت علیہ السلام کی غذائیں موجود ہیں، معارف قرآن اور معارف اہل بیت علیہ السلام۔ بس پہلی دعوت جو خدا نے دی ہے کہ آؤ میرے مہمان بن جاؤ، وہ ماہ مبارک رمضان ہے۔ بس ایک خاص زمانہ ہے جس کے ہم بہت قریب ہیں۔ دوسرا ایک مخصوص مکان ہے جسے خانہ کعبہ کہا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ بھی خدا بلاتا ہے کہ آؤ میرے مہمان بنو، تاکہ میں بہت بڑی آیات تمہیں دکھاؤں، ایسی آیات جو موحدین کی آیات ہیں، توحید پرستوں کی آیات ہیں۔ ابراہیم جو حق پرست تھے، توحید پرست تھے، ان کی آیات میں دکھاؤں تمہیں، اور تم بھی کیا بن جاؤ، توحید میں کیا بن جاؤ، ابراہیمی ہو جاؤ، توحید میں ابراہیمی ہو جاؤ۔ بس خداوند عالم دو دفعہ سال میں مہمانی کے لیے بلاتا ہے، ایک دفعہ خاص زمانے میں، ایک دفعہ ایک خاص مکان، اور وہ خاص مکان کعبہ ہے، بیت اللہ ہے۔ وہاں بلاتا ہے کہ آؤ میں اپنی بڑی آیات تمہیں دکھاؤں۔ بس انسان اس مہینے میں ہم نے کہا کہ فرشتہ ہو سکتا ہے، اس مہینے میں انسان فرشتہ ہو سکتا ہے۔ فرشتوں کی غذا خدا کا ذکر ہے، خدا کے اسماء حسنہ ہے، یہ فرشتوں کی غذا ہے۔ فرشتے کوئی یہ نہیں کہ شاورما کھاتے ہوں، کباب کھاتے ہوں، برگر کھاتے ہوں۔ فرشتوں کی غذا خدا کا ذکر اور خدا کے اسماء حسنہ ہے۔ سحری سے افطاری تک خدا نے ہم سے یہی چاہا کہ سحری سے افطاری تک اب ساری غذائیں چھوڑ دو، ظاہری کھانے سے، ظاہری جو غذا ہے اس سے تعلق توڑو، اور اسماء حسنہ کو کھاؤ، اسماء حسنہ کو کھاؤ، خدا کے ذکر کو کھاؤ۔ یہ تمہاری غذا ہونی چاہیے۔ تم بھی فرشتے ہو سکتے ہو، تم بھی فرشتوں والی غذا کھاؤ۔ بس اگر سحری سے افطاری تک کوئی سویا رہا، غافل رہا، خدا کے اسماء سے اس کا تعلق نہیں رہا، خدا کے ذکر سے اس کا تعلق نہیں رہا، صرف یہ کہ گرمی کا روزہ مکمل کرے، وہ پھر خداوند عالم کی مہمانی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ خداوند عالم کی مہمانی میں اگر داخل ہونا ہے تو سحری سے لے کے افطاری کے تک تمہارا تعلق ظاہری غذا سے اگر کم ختم ہے تو کس سے تم کون سی غذا کھاؤ؟ الہی غذا، معنوی غذا،
خدا کا ذکر، خدا کے اسماء حسنہ. قرآن کریم کہتا ہے کہ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا، خدا گواہ ہے، یعنی خدا کے اسماء گواہ ہیں. خدا کی رزاقیت، خدا کی خالقیت، خدا کی رحیمیت گواہ ہے کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں. بس خدا گواہی دیتا ہے، یعنی کیا؟ خدا کے اسماء گواہی دیتے ہیں کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں. والملائکہ، اور ملائکہ بھی یہی گواہی دیتے ہیں، کیونکہ ملائکہ کی غذا ہی خدا کے اسماء، خدا کے اسماء حسنہ ہیں، خدا کا ذکر ہے، خدا کی تسبیح. اور وَأُولُو الْعِلْمِ، اولو العلم بھی، ان کی غذا بھی یہی، محمد اور آل محمد علیہ السلام، ان کی غذا بھی یہی، انبیاء علیہ السلام کی غذا ہی ہے خدا کا ذکر، خدا کے اسماء حسنہ کی سیر. بس خدا نہ کرے ہم ماہ رمضان میں ہماری دوڑ ظاہری دسترخوان سے واش روم تک ہو، یہ ہماری پوری زندگی ہو، دسترخوان یا واش روم، دسترخوان یا واش روم. بس خدا نہ کرے ہمیں فرصت دی گئی ہے کہ سحری سے لے کے افطاری تک تمہاری سیر کہاں ہو؟ اسماء حسنہ میں ہونی چاہیے، اسماء حسنہ میں ہونی چاہیے. ہمیں کہا گیا ہے کہ تم ماہ رمضان کو صحیح گزارو. اگر صحیح نہیں گزارو گے، تمہاری دوڑ صرف دسترخوان ہے اور واش روم تک ہے، تو تم چوپایوں سے بھی بدتر ہو. اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ چوپایوں کی مانند ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں. بس ہم نے 1 ماہ تمرین کرنی ہے، مشق کرنی ہے تاکہ ہم فرشتے جیسے ہو جائیں. ماہ رمضان میں حاصل ہونے والا بہت سارا نور ہے، بہت سارے نور ہم حاصل کر سکتے ہیں. پہلا نور جو ہم نے لینا ہے وہ نور ہے گناہ نہ کرنے کا اور گناہ کے بارے میں نہ سوچنے کا. علماء کہتے ہیں یہ پہلا نور ہے اور آسانی سے مل سکتا ہے، کیونکہ فضا ایسی ہے، فرصت ایسی ہے. گناہ نہ کرنے کا، گناہ کے بارے میں نہ سوچنے کا پہلا نور ہم لیں. سالک اللہ جو راستے پہ چل رہا ہے، راہ راست پہ چل رہا ہے، تو پہلا کام کیا کرے؟ پہلا نور کیا لے کہ گناہ نہ کرے اور گناہ کے بارے میں نہ سوچے گا. یہ عہد کر لے اپنے سے کہ میں نے ماہ رمضان میں یہ کام کرنا ہے. بس جو سالک اللہ ہے وہ اولیاء الہی کی راہ کو طے کرتا ہے، اولیاء الہی کی راہ کو طے کرتا ہے. بس سالک اللہ زاہد، دنیا سے دل نہ لگانے والا، اور یہ اس کی آزادی کی علامت ہے. دعائے ندبہ میں آیا ہے. بس سالک اللہ دوسرا کام کیا کرے؟ سالک اللہ دنیا سے دل نہ لگائے. یہ ماہ رمضان ہمیں سکھاتا ہے کہ دنیا آزادی نہیں دیتی، دنیا قید دیتی. دنیا قید ہے. بس مادی پنجرے سے آزاد ہو جاؤ، دنیا سے دل نہ لگاؤ. ایسے دل لگاؤ جو ہمیشہ رہنے والی. دعائے ندبہ میں آئے بعد ان شرطت علیہم الزہد فی درجات ہذہ دنیا الدنیا. ایک خدا عالم جو اولیاء الہی بنے ہیں ان پہ شرط کیا رکھی تو نے شرط یہ رکھی کہ اس دنیا میں وہ زہد اختیار کریں. یعنی مقام ولایت تک پہنچنے کے لیے تم نے شرط رکھی کہ سالک ہو کے تم نے اس راستے کو طے کرنا ہے. وہ کیا ہے؟ زاہد بننا ہے تاکہ میں تمہیں ولی بناؤں، تاکہ میں دوسروں کا تمہیں امام بناؤں، ولی بناؤں. بعد ان شرطت علیہم زہد فی درجات ہذہ الدنیا. بس یہ پہلا. دوسرا کہ سالک اللہ اگر مقربین کے راستے پہ، اولیاء کے راستے پہ ہے تو پھر زاہد بنے. سالک اللہ
بے توجہ نہ ہو، زبان اپنی بے توجہی میں استعمال نہ کرے، بے توجہی میں استعمال نہ کرے۔ جہاں نصیحت کسی کو کرنی ہے، نصیحت کسی کو کرنی ہے، جہاں سمجھانا ہے کہ نہیں یہ غلط کہہ رہا ہے، یہ غلط سوچ رہا ہے، وہاں خاموش نہ ہو، وہاں خاموش نہ ہو۔ اور جہاں بولنے میں خیر نہ ہو وہاں بولے نہ، جہاں بولنے میں خیر نہ ہو وہاں نہ بولے۔ یہ دو چیزیں ہیں، یہ ماہ رمضان ہمیں یہ سکھا دے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں لا خیر فی الصمت، ایسی خاموشی میں خیر نہیں ہے جو حکمت سے روکے، کہ انسان کسی کو نصیحت کرنی ہو نصیحت ہی نہ کرے، نصیحت ہی نہ کرے، انسان نصیحت نہ کرے، انسان ایسے خاموشی میں خیر نہیں ہے۔ اول لا خیر فی القول بالجہل، اور اگر انسان جاہلانہ بات کرے تو ایسے بولنے میں بھی خیر نہیں، اگر بات جاہلانہ کرنی ہے تو ایسے بولنے میں بھی کوئی خیر نہیں۔ یہ اصول ہم اپنا لیں، ماہ رمضان روزہ ہمارا اس حوالے سے تربیت کرے تاکہ ہم یہ راستہ طے کرتے جائیں، سالک اللہ کیا بنے، مقرب بنے، تو ضروری ہے کہ جلدی طے کرے راستہ۔ تو کیا ہے، خاموشی ہماری ایسی ہونی چاہیے کہ جہاں جاہلانہ کوئی بات نکلے وہاں نہ بولیں، اور جہاں کسی کو نصیحت کرنی ہے، جہاں کوئی غلطی پر ہے تو اسے نصیحت کی جائے، وہاں انسان خاموش نہ ہو۔ وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔